تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ یہ کہنا کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے یا ہم رفع یدین نہیں کرتے یا ہم پر الزام ہے، ہم نے ابھی بھی جو نماز پڑھی ہے رفع یدین کے ساتھ ہی پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم رفع یدین کرتے ہیں۔ اختلاف ہے موضع کا، جگہ کا، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، یہ رفع یدین ہمارے نزدیک منسوخ ہے، یہاں ہم نہیں کرتے، باقی ہر مقام پر کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ کفر اسلام کا نہیں ہے۔ اگر کوئی امام شافعی کا مقلد رفع یدین کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی امام احمد بن حنبل کا مقلد رفع یدین کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر کوئی امام مالک کا مقلد کھلے ہاتھ چھوڑ کر ارسال یدین سے نماز پڑھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی یہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی یہاں باندھ کر پڑھے یا کوئی یہاں باندھ کر پڑھے۔ لہٰذا یہ مسائل جھگڑے کے نہیں ہیں، یہ فروعی ہیں۔ فروعی مسائل کا معنی ہوتا ہے اعمال کے مسائل، اعمال کے مسائل۔ اعمال کوئی ہاتھ نماز میں سینے پہ رکھ لے، ذرا نیچے رکھ لے اور نیچے رکھ لے، ہماری طرح کھلے چھوڑ دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں ایک جماعت نہیں نکلی ہے، وہ نماز کے دوران سر پر ہاتھ باندھنے کی قائل ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی مخالفت کریں گے، یہ وضع بگڑتی ہے۔ سر پر اگر ہاتھ باندھے جائیں نماز کے دوران تو مومن کی بیوٹی میں، اس کی خوبصورتی میں فرق آتا ہے، لہذا ان کے ساتھ ہمیں اتفاق نہیں۔ باقی کوئی کھلے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے اور سینے پر باندھ کر ذرا نیچے تینوں طرح چاروں طرح نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے ہم نے کبھی اسے جھگڑا نہیں کیا، ہمارے امام کے نزدیک رفع یدین کی احادیث منسوخ ہے، اور جتنی رفع یدین کے کرنے کی احادیث ہیں فنی طور پر سالی کی سالی فعلی ہیں، ان کی تعداد آخری اب جو دبئی سے انہوں نے کتاب چھاپی ہے اس میں غالباً 402 لکھی ہے، 402 تک رفع یدین کرنے کی حدیثیں۔ لیکن بیٹے ان پر غور کیا جائے، وہ ساری روایات، ساری احادیث فنی اعتبار سے فعلی ہیں، اور ہماری وہ حدیث جو تنسیخ رفع یدین پر صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فنی اعتبار سے قولی ہے۔ اور اصول حدیث کا قاعدہ یہ ہے کہ جب قولی اور فعلی حدیث معرض آ جائیں، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، ہمیشہ قولی حدیث پر عمل ہوتا ہے، فعلی پر نہیں ہوتا۔ مثال اس کی یہ ہے، حضرت سلطان الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے برتن میں کتے نے منہ ڈالا تو آپ نے اپنے برتن کو 7 بار مٹی سے مل کر دھویا۔ یہ روایت کون سی ہوئی؟ کون سی؟ فعلی۔ یہی مسئلہ حضرت سلطان الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ برتن کو 3 بار مٹی سے مل کر پانی لگا کر دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ یہ حدیث کون سی ہے فنی طور پہ؟ قولی۔ اب حکم کیا ہے؟ اگر کتا برتن میں منہ ڈالے تو کتنی بار مٹی مل کے دھویا جائے گا؟ 3 بار۔ لہذا عمل ہمیشہ حدیث قولی پر ہوتا ہے، فعلی پر نہیں۔ اب دونوں روایتیں ایک ہی راوی سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اول جو عمل تھا وہ ابتدائی اسلام میں یا ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہوگا،
یا راوی کا یہ اپنا اجتہاد ہوگا، لیکن ثانی قول جس میں حکم دیا وہ قولی حدیث ہے، وہ زیادہ معتبر ہے کہ بعد کو 7 بار دھونے کا حکم منسوخ ہو گیا ہوگا، یا ان کے اجتہاد سے 3 بار دھونا کافی ہوگا، لہذا ہمیشہ حدیث قولی پر عمل ہوتا ہے، فعلی پر عمل نہیں ہوتا جب قولی فعلی کے مقابل آ جائے۔ اور ہماری حدیث معید جو مسلم میں ہے، جابر بن سمرہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ایک جماعت کو نماز پڑھتے دیکھا، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہا کرو اور چنچل گھوڑے کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو نہ ہلایا کرو۔ یہ حدیث نماز کے اندر رفع یدین کی تنسیخ کی حدیث ہے اور قولی ہے، اس پر ہمارا عمل ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ از اٹ کلیئر؟ مذہب فقہی کے حوالے سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان، صحیح بخاری، ابواب چل رہے ہیں رفع الیدین کے، کیا؟ رفع الیدین، نماز میں جو رفع یدین کرتے اس کے، باب نمبر 85 اور باب ہے الی این یرفع یدیہ، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب نمبر 85 کتاب الاذان میں، الی این یرفع یدیہ، کہ جب نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں تو کس جگہ تک ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ باب قائم کیا ہے۔ یہ جو ہاتھ رفع یدین کا کرتے ہیں تو کس جگہ تک اٹھائے جائیں، یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا۔ اس کی حدیث نمبر 738 بیان کر رہا ہوں، حدیث نمبر 737، یہ ذہن میں رکھ لیں، حدیث نمبر مختلف نسخوں میں تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں، پرانے نسخوں میں اور تھے، نئے میں اور ہیں۔ اعداد میں نے بتایا نا آپ کو، جس طرح تعدادیں مختلف ہیں، گنتی کے طریقے مختلف ہیں، تو باب بتا دوں گا، کتاب بتا دوں گا، باب کا عنوان بتا دوں گا، تو کوئی بھی نسخہ لیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس پر۔ کتاب الاذان باب نمبر 85، باب کا نام الی این یرفع یدیہ، اس کی حدیث۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں اس میں، اور وہ یہ کہ جب نماز شروع کرنے لگیں اس وقت رفع یدین، یا اسی طرح بعد میں بھی جب رفع یدین کریں رکوع میں یا جاتے یا اٹھتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ صرف ان کندھوں تک اٹھائے جائیں۔ اب یہ امام بخاری کا مذہب فقہی ثابت ہو رہا ہے۔ تراجم الابواب ہیں، باب کا ترجمہ قائم کر دیا نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس سے پڑھنے والے کا ایک ذہن بن گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، غلطی کیا ہوئی کمزور علم رکھنے والوں کی کہ انہوں نے باب کا عنوان پڑھا، اس سے ایک ذہن بن گیا، جو حدیث اس کے نیچے پڑھی اس حدیث کو بغیر سوچے سمجھے اس عنوان باب کے مضمون میں ملا دیا۔ میں نے یہ کتاب المنہاج السوی لکھی ہے، اس کے تمام جو کام محدثانہ کیا اس میں، تمام تراجم الابواب نئے قائم کیے ہیں میں نے، اصحاب الحدیث کی طرح نئے تراجم الابواب۔ آپ سمجھ جائیں گے، جب پوری گفتگو ختم ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی، اور کان کی یہ جو لویں ہیں اذنین تک، کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی۔ یہاں تک آپ نے یہ بات دیکھ لی۔ نمبر 1، نہ تو رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں لائی۔ نکتہ سمجھیں، بعض لوگ آپ سے کہیں گے احناف حنفی رفع یدین نہیں کرتے، ہم پہلی بار کرتے ہیں افتتاح میں تکبیر اولیٰ، بعد میں رفع یدین نہیں کرتے۔ بعض اہل علم اور بعض احباب کہیں گے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، اور رفع یدین ترک کرنے یا نہ کرنے کی تو کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے نا، اس کا ایک جواب آپ کو مل چکا، ہاں رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ نہیں ہے تو کیا ہوا بھئی، کوئی قیامت آ گئی ہے؟ بخاری شریف میں صرف 2513 حدیثیں ہیں بس، انہوں نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے امام بخاری نے، اور 97,500 حدیثیں جو انہیں خود صحیح یاد ہیں وہ نہیں ہیں بخاری شریف میں۔ تو باقی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کتابیں غلط لکھی گئی ہیں، یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ اب دوسری بات میں نے بتائی
توقیت مسا کی وہ بھی بخاری شریف میں نہیں ہے، ہم کرتے ہیں تو دوسری کتابوں پر انحصار کیا نا۔ اب اسی طرح بتا رہا ہوں رفع یدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، بس اس کے سوا آگے کوئی اور حدیث امام بخاری نہیں لائے۔ حدیث یہ ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرافع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ او کما قال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حضور علیہ السلام کا کہ دیکھا کہ نماز کو افتتاح کیا، تکبیر کہی اور اپنے دست مبارک کندھوں تک اٹھائے، بس۔ اب امام بخاری دوسری روایت تو لائے ہی نہیں ہے صحیح بخاری میں کانوں تک اٹھانے کی، ایک ہی روایت دے دی۔ کیوں کہ اوپر، اب اس کی بات کو سمجھیں کیوں دی، کہ اوپر وہ اپنی فقہ بیان کر چکے ہیں، اوپر اپنا مذہب، جہاں امام بخاری ہر جگہ نہیں دیں گے ترجمۃ الباب میں وضاحتیں، عنوان دے دیں گے ترجمۃ الباب، جہاں امام بخاری ترجمۃ الباب میں کوئی قول بھی دے دیں، حدیث کا کوئی جز بھی دے دیں، صحابہ تابعین کا کوئی قول دے دیں، تو گویا انہوں نے اپنا اظہار ما فی الضمیر کر دیا، اپنے مذہب کو، اپنے فقہی حکم کو، اپنی ترجیح کو بیان فرما دیا۔ جب بیان فرما دیا اوپر کہ یہ ہے، تو حدیث وہ لائیں گے اوپر کے بیان کردہ بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو میں مقصود یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب الحدیث بھی ہے، کتاب الفقہ بھی ہے۔ اس فرق کو سمجھے بغیر اگر بخاری پڑھیں گے تو مغالطہ پیدا ہوگا، سمجھ کے پڑھیں گے تو مغالطے دور ہو جائیں گے۔ ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، اس حدیث کی خصوصیت یہ ہے نسائی کی کہ اس میں 3 جگہ پر نماز کا لفظ فی الصلاۃ کا لفظ 3 جگہ پر آیا ہے۔ ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کأنها اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا ان کو کہ نماز میں رفع یدین کر رہے ہیں، گویا کہ ان کے ہاتھ، گویا کہ ان کے ہاتھ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، سکون اختیار کرو نماز میں۔ بس یہ حدیث کا ترجمہ پورا ہو۔ اب جو ہمارا استدلال ہے اس کی وضاحت میں کر دوں۔ اس حدیث کے اندر یہ بات واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر رفع یدین نماز کے اندر کر رہے تھے، بات بڑی واضح ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر ان کے اس عمل پر خفگی اور حیرت کا اظہار کیا، ناراضگی کا اور حیرت کا اظہار کیا، اور سرکار نے اس مقصد کے لیے 3 فقرے ارشاد فرمائے۔ 3 فقرے ہیں اور ہر فقرہ جو ہے اپنی جگہ پر مستقل طور پر رفع یدین کی ممانعت کو ثابت کر رہا ہے۔ پہلا فقرہ کیا ہے؟ ما بالهم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، کیا ہوا ان لوگوں کو نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، نماز کے اندر رفع یدین کر رہے ہیں، استفہام انکاری کے انداز میں۔ تو یہ استفہامی انکاری کے انداز میں یہ فرمانا کیا ہوا ان لوگوں کو یہ رفع یدین کر رہے ہیں، یہ فقرہ اتنا فرمانا جو ہے یہ کافی دلیل ہے اس بات کی کہ سرکار کو یہ پسند نہیں آیا اور یہ کہ یہ سرکار اس سے روک رہے ہیں، سرکار کی مرضی یہ تھی کہ ایسا نہ ہو۔ دوسرا فقرہ کأنها اذناب الخیل الشمس،
کأنہا گویا کہ وہ کیا ان کے ہاتھ، کأنہا گویا کہ ان کے ہاتھ، رفع یدین کرنے والے ان کے ہاتھ جو ہیں یہ شریر گوڑوں کی دمیں۔ اب یہ فقرہ جو ہے یہ مستقل طور پر یہ رفع یدین کی نماز کے اندر ممانعت کے لیے دلیل ہے۔ اگر اس کا ما قبل فقرہ نہ ہوتا، ما بعد والا فقرہ بھی نہ ہوتا تو یہ اکیلا فقرہ بھی کافی تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل کو، رفع یدین کے ان کے نماز کے اندر کے اس عمل کو آپ فعل بہائم کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، چوپایوں کے فعل کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، تو کسی انسان کے کسی فعل کو چوپایوں سے تشبیہ دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس پر سرکار انکار فرما رہے ہیں اور سرکار بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ مستقل ایک دلیل ہے اس رفع یدین کی ممانعت پر۔ پھر اس کے بعد تیسرا فقرہ جو ہے اس نے تو رفع یدین کے تابوت کے اندر آخری کیل ٹھونک دی، وہ کیا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، سکون اختیار کرو نماز کے اندر۔ تو یہ فقرہ جو ہے اگر پہلے دونوں فقرے نہ ہوتے، اکیلا یہ تیسرا فقرہ ہوتا تو یہ اکیلا بھی اس رفع یدین کی ممانعت کے لیے کافی ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ تین فقرے سرکار نے ارشاد فرمائے ان کے اس رفع یدین کے عمل پر، اور ان فقروں میں سے ہر ایک فقرہ مستقل طور پر اس نماز کے اندر والی رفع یدین کی ممانعت ثابت کر رہا ہے۔ یہاں پر ہماری بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد وضاحت کر دوں، وہ اس حدیث کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں اور بہتر ہے اس کا جواب بھی ساتھ ہی ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو جی یہ وہ رفع یدین نہیں ہے جو مقامات ثلاثہ کی رفع یدین ہے نماز کے اندر کی، بلکہ یہ تو نماز کی اخیر کی رفع یدین ہے کہ جو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نماز پڑھتے تھے اور نماز کے دوران ہم جس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے اس طرف تو اس طرف ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانا یہ سلام کہنے کے وقت نماز کے آخر میں اس سے منع کیا ہے، یہ حدیث اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ اس نماز کے اندر والے رفع یدین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو باب قائم کیا ہے وہ باب السلام بالایدی فی الصلاۃ، ہاتھوں کے ساتھ نماز کے اندر سلام کرنا، باب بھی یہ بات ہے۔ اسی جو ہے اس کی بھی وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ اس میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، اگرچہ وہ باب کا عنوان کافی لمبا ہے اور اس کے آخر میں والامر بالسکون فی الصلاۃ کے الفاظ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، نماز کے اندر سکون اختیار کرنے کا باب۔ تو اس کے جواب کے دو حصے ہیں۔ پہلا جواب کا حصہ جو ہے اس کا تعلق ہے بعض محدثین کے باب کی طرف کے باب کا عنوان انہوں نے کیا مقرر کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، کسی محدث کے عنوان قائم کرنے سے ہمارا استدلال نہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، بات حدیث کی ہو رہی ہے، تو اگر امام نسائی کا جو قائم کیا لکھا ہوا باب کا عنوان ہے وہ بھی اگر آپ حدیث سمجھتے ہیں تو آپ کی نرالی سمجھ ہے، پھر اس میں تو کلام ہی نہیں۔ اور ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو رفع یدین کے منکرین ہیں وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو سلام کے ساتھ ہی متعلق کرتے ہیں، تو لہذا یہ ہمارے مخالف ہیں، چونکہ یہ شافعی مذہب کے ہیں
اس لیے ہمارے مخالف ہیں، اور اس وجہ سے یہ رفع دین نماز کے اندر والا جو ہے اس کے بارے میں اس حدیث کو وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر نہیں مانتے، لہذا انہوں نے اس کی تعویل کر دی ہے، اور وہ تعویل جو ہے وہ عنوان کے اندر انہوں نے وہ الفاظ جو ہے وہ لکھ دیے باب السلام بالایدی فی الصلاۃ، لہذا ہمارے اوپر یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ حجت ہوتی ہے خصم کے مسلمات میں سے، اور یہ نہیں تو کوئی حنفی دلیل دے تو کسی حنفی کتاب سے دلیل دے وہابیوں کو، تو کون وہابی مانے گا؟ وہ کہیں گے یہ تو تمہارا ہدایہ نا اس میں لکھا ہوا ہے، تم بخاری مسلم کی بات کرو، حدیث کی کتاب کسی کتاب کی بات کرو، حدیث کے الفاظ کی بات کرو، ہم تو ہدایہ کو مانتے ہی نہیں۔ تو اسی طرح ان کا یہ معاملہ بھی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری دلیل حدیث نبوی ہے، ہماری دلیل کسی محدث کا باب کا عنوان نہیں۔ اس کو اٹھا کر آپ لے جائیں اپنے گھر میں اپنا دل خوش کرنے کے لیے، اس کو روز اس کو دیکھا کریں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ کہ دراصل بھی یہ بات کیا درست ہے کہ یہ سلام کے وقت کی حدیث ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے دلیل یہ ہے کہ اس سے آگے جو حدیث آئی ہے اس حدیث کو دیکھو۔ ان جابر بن سامرہ، وہ حضرت جابر بن سامرہ سے وہ بھی حدیث مروی ہے، قال كنا نصلي خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے، حضور امامت فرما رہے تھے، ہم اقتداء فرما رہے تھے۔ فنسلم بأیدینا، تو ہم جب سلام پھیرتے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اپنے ہاتھوں کا اشارہ بھی ساتھ کرتے تھے، ہاتھوں کا اشارہ بھی ساتھ کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھوں کا اشارہ کرتے۔ نسلم بأیدینا، نسلم کا لفظ اور بأیدینا کا لفظ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلام کرتے۔ تو جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی تو ختم فرما کر ارشاد فرمایا ما بال هؤلاء یسلمون بأیدیہم، کیا ہوا ان لوگوں کو کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ سلام کرتے ہیں، ہاتھوں کے سلام کرتے ہیں۔ کأنہا اذناب خیل شمس، گویا کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ اما یکفی احدہم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یقول السلام علیکم السلام علیکم، کیا اتنی بات کافی نہ تھی کہ تم میں جو بھی نماز پڑھتا تو وہ نماز کے آخر میں اپنا ہاتھ ران کے اوپر رکھتا، اپنا ہاتھ ران کے اوپر رکھتا اور صرف اپنے منہ سے کہتا السلام علیکم السلام علیکم۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ یہ دوسری حدیث ہے، وہ کہتے ہیں یہ اور وہ ایک ہی حدیث ہے، بس یہ ہے گمسان کا مقام، جس مقام پر وہ بڑی جان توڑ کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ وہ حدیث بھی یہی ہے، اس کے بھی جابر بن عبداللہ راوی، جابر بن سامرہ راوی، اس کے بھی جابر بن سامرہ راوی ہیں۔ تو یہاں سلام کے وقت ہاتھ جو ہے نا ان کے اٹھانے کا یہ ذکر آ گیا ہے، پچھلی حدیث میں نہیں تھا، تو پچھلی حدیث کی یہ گویا شرح ہے۔ تو ہمارا جواب کیا ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ کم سے کم حدیث نبوی جو ہے اس کے اندر تو اپنی رائے ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھو یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، ان کو جوڑ کر یہ ایک بنا رہے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہم نے لکھوائی وہ کیا تھی؟ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ہمارے پاس تشریف لائے مسجد کے اندر۔ بعض روایات کے اندر مسجد کے اندر آنے کا ذکر بھی ہے، گھر کا ذکر بھی ہے، گھر سے مسجد میں ہمارے پاس تشریف لائے۔
تو جس وقت سرکار تشریف لائے اس وقت ہم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے. جو حدیث ہم نے پیش کی اس حدیث کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. جو حدیث انہوں نے پیش کی اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی حضور بھی مسجد میں تھے، ہم بھی مسجد میں تھے، حضور مصلی امامت پہ تھے، ہم حضور کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے تھے، سرکار نماز پڑھا رہے تھے، ہم سرکار کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے. تو جس وقت سرکار نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد سرکار نے ہمیں ڈانٹتے ہوئے یہ کہا کہ ہاتھ کے ساتھ سلام پھیرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہوا ان لوگوں کو یہ ہاتھوں کے ساتھ سلام کرتے پھرتے ہیں؟ کیا یہ بات کافی نہیں کہ اپنے ہاتھ کو اپنے ران کے اوپر رکھیں اور اس کے بعد اپنی زبان کے ساتھ دائیں بائیں السلام علیکم السلام علیکم یہ کہہ لیا کریں؟ تو حدیث کا آغاز دیکھو تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں. حدیث کا اختتام دیکھو تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں. پہلی حدیث کے اندر رافعوا ایدینا فی الصلاۃ کا لفظ ہے، نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا لفظ ہے. اس حدیث کے اندر رفع یدین کرنے کا لفظ نہیں ہے. اس حدیث کے اندر فنسلم بایدینا، ہاتھ کے ساتھ سلام کرنے کا لفظ ہے. آج جیسے آج کل بھی آپ مثال کے طور پر دور سے کوئی آدمی آپ کا واقف کار گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو دور سے دے کر اس طرح کر دیتے ہیں آپ. تو ہاتھ سے سلام کرنے کا لفظ دوسری روایت کے اندر موجود ہے. پہلی روایت کے اندر نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا ذکر ہے. اور یہ کہ سلام جو ہوتا ہے وہ نماز کے اخیر میں ہوتا ہے. جیسے تکبیر تحریمہ نماز کے آغاز میں ہوتی ہے، اس طرح سلام اخیر میں ہوتا ہے. اور یہ دونوں نماز سے باہر ہیں، نماز کے افعال سے باہر ہیں یہ دونوں اوقات جو ہیں. تو حدیث کا آغاز بھی آپ نے دیکھ لیا، وہ اور ہے واقعہ ہے، یہ اور واقعہ ہے. کیا ایک ہی واقعہ میں یہ ہو گیا کہ حضور ہم پہلے سے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضور بعد میں تشریف لا کے سرکار نے ہمارے رفع یدین کو کوسا اور اس کے اوپر آپ نے انکار فرمایا، اور یہ کہ ساتھ ہی حضور نماز پڑھا بھی رہے تھے، آپ باہر سے بھی آ رہے تھے اور نماز بھی پڑھا رہے تھے؟ یہ ایک واقعہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. تو یہ دو الگ الگ واقعات ہیں جن کو ملا کر ان لوگوں نے اپنا اردو سیدھا کیا. اور پھر الٹا بعض محدثین کرام جو غیر حنفی ہیں، غیر مالکی، بعض ایسے محدثین کرام کے ترجمۃ الباب، باب کو عنوان قائم کرنے کو یہ لے کر تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی یہ دونوں ایک ہی حدیثیں ہیں، ایک ہی حدیث ہیں یہ دونوں. تو یہ بات ان کی جو ہے وہ کسی طرح بھی قابل فہم نہیں، جبکہ بالکل واضح ہے کہ دو الگ الگ واقعات ہیں. پھر کہتے ہیں راوی تو ایک ہی صحابی ہے، تو ایک صحابی ایک چھوڑ کر ایک آدھار حدیث بھی، ایک آدھار واقعہ بھی روایت کر سکتے ہیں. اس کی کون سی بات ہوئی کہ وہ واقعہ جو تھا وہ علیحدہ واقعہ تھا، اس کو بھی انہوں نے روایت کر دیا. یہ ایک علیحدہ واقعہ تھا جس کے بھی یہ مشاہدہ فرمانے والے تھے، اس کو بھی انہوں نے بیان کر دیا. ایک راوی کئی واقعات بیان کر دیتا ہے، آپ اس میں ملتے جلتے واقعات بھی بیان کر دیتا ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ تحریف ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ دونوں حدیثیں ایک ہیں، بلکہ وہ علیحدہ حدیث ہے، یہ علیحدہ حدیث ہے، اس کا نمبر علیحدہ ہے، اس کا نمبر علیحدہ ہے. صحیح مسلم میں بھی اس طرح ہے اور اس میں بھی اسی طرح ہے. صحیح مسلم کی جو دوسری روایت ہے اس کے اندر تو یہ بھی الفاظ کی علامات امون بایدیکم. مسلم کی جو دوسری حدیث ہے سلام والی، اس میں الفاظ علامات امون بایدیکم، تم کیوں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہو؟ وہاں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں فرمایا، ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرنے کا ذکر یا ہاتھوں کے ساتھ سلام کرنے کا ذکر ہے. اور جو ہمارے والی حدیث ہے اس کے اندر نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا لفظ ہے، وہاں سلام کا لفظ ہرگز نہیں. ہاں اگر کوئی شخص اہل حدیث کہلاتا ہو اور اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ سمجھتا ہو کہ میں چونکہ اہل حدیث ہوں لہذا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں حدیث کے اندر اپنی مرضی سے جو مرضی کو تربیت کر لوں، تو وہ اس کی مرضی پھر اس کو حق پہنچتا ہوگا، ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں. رفع یدین کے بارے میں آپ ایسا کریں کہ ترمذی شریف لے لیں، اس میں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے،
انہوں نے دونوں حدیثیں لکھی ہیں، رفع یدین کی حدیث کا بھی باب باندھا ہے اور رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کا بھی باب باندھا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں آپ لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے فقیہ صحابی ہیں۔ اگر حضور کی زندگی میں بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا اور لوگ کہتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں جس بات میں عبداللہ راضی، میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی، یہ وہ بندہ، اور اس نے رفع یدین نہیں کیا۔ دوسرا، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ رفع یدین کوئی فرض تو نہیں ہے، نہ واجب ہے۔ اور حضور نے جب نماز سکھائی ایک صحابی کو جو غلط نماز پڑھتا تھا، ہر چیز سکھائی ہے کہ اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب امام تلاوت کرے اذا قرأ فانصتوا، جب پڑھے تم چپ رہو، اور جب رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ، جب سجدے میں جائے تو سب کچھ سکھایا، لیکن رفع یدین کیوں نہیں سکھائی؟ اس حدیث میں رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جب حضور ہر چیز بتلا رہے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ذکر نہیں ہے؟ اور دوسرا، اللہ پاک اگر حوصلہ دے، اور ہم تو رفع یدین کرنے والوں پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کسی کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ احناف پہ بلا وجہ اعتراض کرے۔ اور محدثین سے پوچھیں، ایک قاعدہ ہے محدثین کا کہ وہ جب اپنی کتاب میں باب باندھتے ہیں نا، تو ایک باب پہلے ہے ایک بعد میں ہے، تو جو بعد والا ہوتا ہے وہ ناسخ ہوتا ہے پہلے کا۔ تو جتنی بھی محدثین نے حدیثیں اپنے باب باندھے ہیں، جن میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ پہلے ہے، جن میں رفع یدین کا ذکر نہیں ہے وہ بعد میں ہے۔ کوئی ایک ہمیں محدثین کا باب دکھا دے کہ رفع یدین نہ کرنے والا پہلے ہو اور کرنے والا بعد میں ہو۔ تو بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، اللہ ہدایت دے، اور جو کرتے ہیں ان پہ کبھی اعتراض نہ کرو، اور جو نہیں کرتے ان کو بھی برا نہ کہو۔ کہ جو ضروریات دین کا انکار کرے وہ کفر ہے، ضروریات اہل سنت کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، اور ایک ہے کہ اہل سنت ہی کے اندر آپس کے لوگ جو خود سنی ہوں اور وہ کسی مسئلے میں اختلاف کریں، اور وہ اختلاف صرف مستحب اور غیر مستحب کا ہو۔ مستحب کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کر لو کوئی گناہ نہیں، تو اس اختلاف کو رحمت کہا جاتا ہے، نہ گمراہی کہا جاتا ہے اور نہ ہی کفر کہا جاتا ہے۔ اور رفع یدین کا مسئلہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، غوث اعظم، ان کے درمیان اسی حیثیت کا ہے جو تیسرے درجے کا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف جو اہل سنت کے درمیان ہے فروع میں، اور اباحت کے مسئلے میں، استحباب کے مسئلے میں وہ رحمت ہے۔ لہذا غوث اعظم سے جو اختلاف ہے رفع یدین کے مسئلے میں، وہ عقیدے کا نہیں، ضروریات اہل سنت کا نہیں، وہ فروع کا ہے اور وہ رحمت ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ اس کا علمی جواب ہے۔ یہ اس کا ایک وابی کہنے کا غوث اعظم ہمارے ہیں، میں نے کہا اس پر تو مناظرہ ہو جائے پھر۔ غوث اعظم تمہارے؟ تو تم نے تو کبھی 11ویں نہیں کی۔ غوث اعظم تو کہتے ہیں میرا مرید بھی علم غیب جانتا ہے، اور تم پوری زندگی سرکار کے علم غیب کے خلاف بھونکتے رہے ہو۔ حضرت غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب، میری کیسٹ سیڈیز موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں گے غوث اعظم کے قائد کے حوالے سے۔ یہ 11ویں میں زندہ رہا، پروگرام رہا، تو کبھی آپ آئیے گا تو میں اس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ بات بتانے کے حوالے سے کہ غوث اعظم تو وہ شخصیت ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید میرے نقش قدم پر چلے تو خدا اسے غیب کے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ بدتمیز تو رسول اللہ کے لیے نہیں مانتے، اور غوث اعظم اپنے مرید کے لیے مانتے ہیں۔
فتوح الغیب خطبہ نمبر 40 غوث اعظم فرماتے تو منو الاسرار وعلوم اللدنیت ویرد علیک التکوین، میرا مرید اگر میرے طریقے پر چلے تو خدا اس کے ہاتھ میں کن کی طاقت دیتا ہے، وہ جس چیز کو کہے ہو تو ہو جاتی ہے۔ یہ رسول کے اختیار کی منکر ہے، غوث اعظم اپنے مرید کے لیے اختیار مانتے ہیں۔ غوث اعظم اپنے بولو مرید کے لیے، تو غوث اعظم تو ہمارے پیر ہیں، اس لیے کہ عقیدے میں اختلاف نہیں ہے۔ بولیں کیا ہے؟ عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، اور فروع میں وہ اختلاف ہے جو ضروریات اہل سنت کا نہیں ہے، جو ضروریات پھر سے بولیں جو ضروریات اہل سنت کا، بلکہ یہ اختلاف شریعت مطہرہ کی وہ اجتہادی مسائل ہیں جو شرعی حیثیت سے متعلق ائمہ اہل سنت میں خود اختلاف ہے، اس کا مستحب اور غیر مستحب کا۔ کس کا؟ کر لو تو ثواب ہے، نہ کر لو کوئی گناہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک مستحب نہیں، یہ کہتے ہیں میرے نزدیک مستحب، لیکن مستحب کا انکار کوئی کفر نہیں ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ اس میں دلائل کی جب چھان بھین ہوتی ہے، دلائل کی جستجو ہوتی ہے، تو اس سے راہ رحمت کی کھلتی ہے، اس سے راہ اس لیے سنو، ہم محض مقلد نہیں بلکہ عقیدے میں ہم سب ایک ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سے بھی جب پوچھا گیا کہ امام شافعی کا کوئی امام ہو، شافعی مسلک کا، اس کے پیچھے حنفی کی نماز ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہوگی۔ فرمایا وابی کے پیچھے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب دیکھیں امام شافعی والا بھی رفع دین کر رہا ہے، امام شافعی والا بھی رفع دین کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہماری نماز ہو رہی ہے، اس لیے کہ رفع دین کا مسئلہ فروع کا ہے اور عقیدے میں ہم ہیں، اور وہابی کا تو عقیدہ خراب ہے اور پھر اپنے آپ کو غیر مقلد کہتا ہے، تو اس کا تو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث سے ڈائریکٹ استدلال کرے۔ حدیث سے ڈائریکٹ سمجھ گئے ان تین چیزوں کا؟ آپ تین نوعیت کو سمجھ گئے؟ آپ بات واضح ہو گئی آپ کے سامنے؟ بولیں، جواب دیں، سمجھ میں آیا یہ سلسلہ آپ کو؟ اب آئیے اسی طرح میرے دوستوں، مسئلہ رفع یدین جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، وابی سینے تک اٹھاتا ہے، عورتیں سینے تک اٹھاتی ہیں، حنفی ناف کے نیچے باندھتا ہے، وابی سینے پر باندھتا ہے، عورتیں سینے پر باندھتی ہیں۔ ایسے ہی مسائل ہے نا، غور سے سنیں ابھی آپ۔ مسئلہ رفع یدین کی دو نوعیت ہے۔ ایک تو رفع یدین، توجہ سے سنیے گا، ان کی میں آپ کو چالاکی بتا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں رفع یدین پر 50 صحابہ سے حدیثیں ہیں۔ میں نے کہا پتر 50 صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک حدیث مجھے صحیح بتا، ایک صحیح حدیث غیر معلل غیر مسترب جس میں یہ لکھا ہو کہ سرکار نے پوری زندگی رفع یدین کیا ہے، ایک حدیث دکھا دو۔ یہ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ سرکار نے پوری زندگی رفع یدین کیا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مل کر کے کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ سرکار نے پوری زندگی رفع یدین کیا، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ یہ رفع یدین کا جواز ڈھونڈتے ہیں، ان سے ڈائریکٹ پوچھیں کہ تمہارا دعویٰ تو یہ تھا کہ سرکار نے پوری زندگی رفع یدین کیا ہے اور 50 صحابہ۔ میں نے کہا نہیں، 500 بولو، 500، 5000 بولو، 5 لاکھ بولو، بولنے میں کیا جاتا ہے؟ سمجھ رہے؟ میں کہتا ہوں ایک صحابی، کتنا؟ 50 سے نہیں، ایک صحابی کا مطالبہ ہے، ایک صحابی سے صحیح حدیث جس میں اضطراب نہ ہو، جس میں ضعف نہ ہو، جس میں علت قادحہ نہ ہو، اور وہ صحیح حدیث ہو جس میں صحابی یہ کہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ ہمیشہ رفع یدین کرو، یا رسول اللہ نے خود رفع یدین کیا اور صحابی یہ کہتا ہے کہ حضور نے ہمیشہ رفع یدین کیا، ثابت کر دو۔ لیکن ایسی حدیث، ان کا ایک بہت بڑا جھوٹا اور کذاب مولوی گزرا ہے، صادق سیالکوٹی۔ صادق سیالکوٹی کی کتاب ہے صلاۃ الرسول۔ کون سی کتاب ہے جی؟ وابیوں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اس میں جو سند ہے اس کو صحیح ثابت کر دو۔ صادق سیالکوٹی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، ہیڈنگ دی ہے جھوٹ، اور آج تک وہ جھوٹ شائع کر رہے ہیں، آج تک وہ جھوٹ شائع کر رہے ہیں، اور آگے میں حوالے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ صادق سیالکوٹی کہتا ہے رسول اللہ، ہیڈنگ رسول اللہ نے پوری زندگی رفع یدین کیا، اور نیچے ایک جعلی حدیث بنائی، اس نے جعلی حدیث بنائی معاذ اللہ، اور اس کو لکھا۔ میں وابیوں کو کہتا ہوں جب تم سے رفع یدین کا مسئلہ پوچھتا جاتا ہے تو صادق سیالکوٹی والی حدیث نہیں لکھتے ہو، بخاری کی کیوں لکھتے ہو؟ تم جب رفع یدین پر مناظرے کرتے ہو تو بخاری کی حدیث کیوں پڑھتے ہو؟ صادق سیالکوٹی والی حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟
وہ تو جلدی سمجھانے والی ہے، پوری زندگی کی ہے، یہ تو عارضی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ جب پڑھیں گے نا آپ کے سامنے، حضرت عبد البخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور جب نماز شروع کرتے تو رفع دین کرتے، رکوع میں جاتے تو رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے. ابے میں نے کہا بھائی اس میں تو تیسری رکعت کا رفع دین نہیں ہے. کہنے لگے ابھی میں جواب اس کا دیتا ہوں. اور میں نے کہا پوری زندگی کے لفظ نہیں ہے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا وہ تو تمہارے مولوی نے لکھا نا، بسم اللہ کر کے ذرا پڑھو تو صحیح وہ حدیث، وہ تو تمہارے مولوی نے لکھ دیا کہ ہیڈنگ دی ہے کہ سرکار نے پوری زندگی رفع دین کیا ہے. کہنے لگا کہاں ہے؟ میں نے کہا مولوی تیرا حوالہ میں دے رہا ہوں، تو سامنے میرے، لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں. یہ پڑھ سادی سیال کوٹی کو، ہمت ہے تو پڑھ، لیکن یہ پڑھ نہیں سکتے. پڑھ اس لیے کہ جھوٹ بولا ہے اس نے، اور ظالم آج تک اس کو نئے نئے ٹائٹل اور ایڈیشن میں چھاپتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ امیل حدیث ہیں، حدیث دانی دیکھیے آپ نے. اب آگے ذرا سنیں میری گفتگو. میں آپ کو اصولوں کے ذریعے رفع الیدین کے قریب لے کر آ رہا ہوں اور توجہ دلا رہا ہوں. میں سوالات ٹھیک ہے، چلو سوال کے جوابات بھی سننا ہے نا؟ بولو سننا ہے. ہاں مجھے تو کل رات پھر 1-2 جلسے ہیں، پھر مجھے صبح میں سفر کرنا ہے. اور آپ ذرا اس جذبات کے ساتھ سنیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ ساری چیزیں اس کی واضح ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ اختلاف کی 3 نوعیت ہے، کبھی کفر ہے، کبھی گمراہی ہے، کبھی رحمت ہے. تو جب اہل سنت کے باہم استحبابی مسئلے پر، یہ میرے بزرگ کو دیکھیے، تس سے مس نہیں ہو، تم ہل رہے ہو یار. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، ایمان سلامت رکھے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ ہے جذبہ، اور ایسے ہی بزرگ اپنے گھروں کے اندر ایمان کو بچاتے ہیں. نوجوانوں اپنی قدر کو جانو کہ تم کیا چیز سیکھ رہے ہو. تمہیں خدا نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا. ٹھیک ہے، جم کر بیٹھو، جم کر، اور گفتگو سماعت فرماؤ اور گفتگو سنو. میرے دوستو، تو حضور یہ کہتے 50 صحابہ سے حدیث ہے. میں نے کہا نہیں 5 لاکھ سے، 5 لاکھ سے، 5 لاکھ سے، 50 لکھ سے تو 5 لاکھ بھی لکھ دو. اب سنیے میری بات. رفع دین میں 2 باتیں اصولی طور پر ذرا سمجھ لیجئے. ایک ہے نماز کی شروع کرتے وقت رفع دین کرنا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. وہ 50 صحابہ اس رفع دین کو ذکر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ کہتا ہے 50 صحابہ سے روایت ہے. میں نے کہا اختلاف والے رفع دین پر یا اس بات والے رفع دین پر؟ اور جب حدیث پڑھے گا تو کہاں. میں نے کہا بھائی اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، کیونکہ اختلاف جب نماز آپ شروع کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نا، رفع دین ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نا، رفع کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھوں کو. تو جب نماز شروع کرتے وقت رفع دین کرتے ہیں، اس میں اختلاف، بولو اس میں اختلاف نہیں ہے. یہ اختلافی موضوع، یہ اختلافی رفع دین نہیں ہے. کہتے یہ 50 صحابہ. میں نے کہا 50 صحابہ، ایک صحابی کا میں نے مطالبہ کیا ہے تجھ سے، صرف 50 صحابہ تو سارے ہمارے آقا و مولا ہے. لیکن وہ جو کثرت سے صحابہ رفع دین ذکر کرتے ہیں نا، وہ نماز کے شروع کا ہے. کون سا بولے؟ نماز کے شروع کا رفع دین ہے. ایک بات. دوسری بات ذرا سماعت فرمائیے آپ. غیر مقلد رفع دین کرتا ہے جب رکوع میں جاتا ہے تو رفع دین کرتا ہے. رکوع سے اٹھتا ہے بولے تو رفع دین کرتا ہے. تیسری رکعت میں ہوتا ہے تو رفع دین کرتا ہے. سجدے میں رفع دین نہیں کرتا. میں اس طرف آتا ہوں، ذرا صبر کریں، اس طرف آتا ہوں. پہلے ایک بات ذرا سن لیجیے آپ، اصول کی سنیں تاکہ پھر حدیث پڑھنے کی بھی ضرورت نہ ہو. مسئلہ جب اصول سے حل ہو جائے گا تو اس کا مطلب حدیث سے غلط استدلال کیا ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ترک ثابت نہیں ہے، کبھی رسول اللہ نے نہیں چھوڑا. کیا کہتے ہیں؟ درود پاک پڑھیے ذرا، باواز بلند پڑھیے. یہ کہتے ہیں جی کبھی رفع دین. یہ باتیں حدیث پڑھنے سے پہلے ضروری ہے، یہ اصول ہے. یہ خود مخمسے کا شکار ہے کہ رفع دین ان کے لیے ہے کیا. اور دعویٰ کیا 50 صحابہ. میں نے کہا اگر 50 صحابہ ہیں پھر تو یہ فرض ہونا چاہیے. پھر تو یہ فرض کیا ہونا چاہیے بولیں؟ درود پاک پڑھیے ذرا ایک دفعہ. پھر تو یہ فرض ہونا چاہیے. اصولی بات کر رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے. اگر 50 صحابہ جس حدیث کو روایت کرے تو تواتر تو ثابت ہو رہا ہے ان کا. بعد میں تابعین بھی تو تواتر کے ساتھ اس کو لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھیے گا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ رفع الیدین پر اگر 50 صحابہ متفق ہیں بقول ان کے، انہی کے سوال کو دہراتا ہوں، اور حضور نے ساری زندگی کی نمازیں رکوع میں رفع یدین سے پڑھی ہیں،
تو پھر اس کا ایک ہی حکم ہونا چاہیے کہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اس میں اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے نا، اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ذرا زور سے پڑھو، اہل حدیث کا۔ ابھی کہ میرا مذہب نہیں، تو میں نے کہا تو ہر گلی، وہ کہنے فلانی یار مر گیا تیرا، بولو کون سی گلی کا؟ تو میں نے کہا جی یہ دیکھیں آپ، یہ کیا ہے؟ سن رہے ہو؟ یہ جلسہ روڈ پر رکھتے نا یار، مسجد میں کہاں رکھ دیا تم نے؟ تو یہ کتاب کا نام پڑھو، کیا ہے؟ اچھا اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب اس میں مولوی ثناء اللہ مرتضی صاحب لکھتے ہیں کہ ابن مسعود کے نزدیک جیسا کہ ہمارا مذہب ہے رفع یدین ایک مستحب امر ہے، کیا ہے؟ جس کے کرنے میں ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا۔ بولیں سبحان اللہ۔ اگر یہ اتنا ضروری تھا تو نہ کرنے والے کی نماز کیسے ہو گئی؟ سمجھ رہے؟ یہ دعویٰ کیا کرتے ہر نماز رفع یدین کے ساتھ ہونی چاہیے، جو رفع یدین کے ساتھ نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تمہارے ابا نے کہا جو نہ کرے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، جو نہ کرے اس کی بھی نماز۔ آگے حوالے سنیں آپ۔ اب مسجد کا جلسہ تھا وہ کتب میں چھوڑ کر آیا ہوں، لیکن حوالہ دینے کا میں پابند ہوں، میں چند حوالے گنوا رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ان سے لکھوائیں آپ، ان سے آپ کاغذ پر لکھوائیں، ان سے کہیں کہ دیکھیں بھائی سجدہ نماز میں ہوتا ہے لیکن وہ فرض ہے، رکوع نماز میں ہوتا ہے لیکن وہ فرض ہے، قیام نماز میں ہوتا ہے لیکن فرض ہے، قرات نماز میں ہوتی ہے لیکن بولو فرض ہے، قاعدہ آخرہ نماز میں ہوتا ہے لیکن فرض ہے، خروج بھی سنو ہی نماز کا سے اخراج کا سلسلہ ہے وہ بھی فرض ہے۔ تو ہر چیز کا ایک حکم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سورہ اب آپ دیکھیے کہ نماز کا قیام فرض، تکبیر میں اللہ اکبر کہنا فرض، ثنا پڑھنا مستحب، ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، سورت ملانا واجب، جو چھوڑ دے تو سجدہ سو ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم یہ فتویٰ مجھے دو کہ تمہارے نزدیک رفع یدین ہے کیا، یا تو فرض ہوگا یا تو واجب ہوگا، یا تو فرض ہوگا یا واجب ہوگا، یا سنت موقدہ یا غیر موقدہ ہوگا، یا مستحب ہوگا، اب بتاؤ کیا ہے۔ اگر مستحب ہے تو مستحب پر تو شور مچانے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ترک بھی جائز ہے، کرنا بھی جائز ہے۔ اور یہ تم پمفلیٹ، ان کا مذہبی رفع یدین کے لٹریچر پہ چلتا ہے، ان کا مذہبی سارا بولے رفع یدین کے لٹریچر پر چلتا ہے۔ تو میں بڑی دیانت سے، وابی بھی اگر یہاں بیٹھا ہے تو میں اس کو دستک دے رہا ہوں دل پر، غور سے سن کہ جتنے زور سے تو کہتا ہے نا رفع یدین، تو ایسا جیسے نماز میں سجدہ بھول گیا کوئی، یا بغیر وضو کے کسی نے نماز پڑھ لی، تیرے زور لگانے سے تو تیرا ابا کہتا مستحب ہے، اور مستحب پر سختی، بولیں زور سے، مستحب پر سختی۔ درود پاک پڑھیے ذرا، یہ کتاب کا نام پڑھے ذرا، بولو زور سے، فتاوی نظیریہ۔ یہ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑے مولوی صاحب ہے۔ یہ اس کی جلد کون سی ہے؟ جلد نمبر اول ہے، اس کا صفحہ نمبر 440 ہے، کیا ہے؟ 441، 400 مکتبہ ثنائیہ، مکتبہ سرگودا النور اکیڈمی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا صفحہ نمبر 441، 441، نیچے کیا لکھتے ہیں؟ غور سے سنیے۔ یہ کہتے ہیں رفع یدین کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ جہاں بھی مجھے آتا نا، مجھے لوگ کہتے ہیں وہ فلاں جگہ پر غیر مقلد، میں نے کہا رفع یدین پہ بول رہا ہوگا، ہر جگہ ان کا موضوع رفع یدین ہے، ہر جگہ ان کا موضوع، وہ وہاں پر تیر مار دیا، میزائل بن گئے، کیا کیا ہو گیا، سیٹلائٹ بن گیا، یہ رفع یدین ہے، یہ اسی پر اپنی ساری دکان چمکا رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے آپ، رفع یدین کا موضوع اگر ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور رفع یدین جو نہ کرے وہ حدیث کا انکاری ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے رفع یدین کرنا ضروری ہے، تو پہلے میں نے تمہارے ابا کا حوالہ دیا ثنا مرتضی کا، اہل حدیث کا مذہب جس نے، اس نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، کرو تب بھی ہو جاتی، نہ کرو، بولو کرو تب بھی ہو جاتی، نہ کرو۔ اب میں فتاوی نظیریہ پڑھتا ہوں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، یہ وہ ہے جو ان کے مذہب کی ماں ہے، ماں جڑ کیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرے تو میں تو ایک عالم آدمی علمی بات کروں گا نا بھائی۔ اب ان کی کتابیں ہماری تو نہیں ہے، تمہاری ہے اسلامی بھائی۔ یہ فتاوی نظیریہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا، نذیر احمد دہلوی اعلیٰ حضرت کا مرید تھا، بولو یہ تمہارے دعوت اسلامی میں کہیں آیا ہے؟ نہیں ہے نا، یہ ہمارا تو نہیں ہے بھائی، ہمارا
چھاپا جس نے انہی کا ہے، اور ان کی پوری کتاب ہے تاریخ اہل حدیث ابراہیم سہیل کوٹی، اور آج تک یہ اپنے گھر کی کتابوں میں حوالے دیتے ہیں۔ اگر کوئی سرے سے انکار کر دے اور بالکل جو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بڑی سفید آنکھ والا ہے، یار تیری آنکھ میں فلانے کا بال ہے، کہ جناب تو بالکل منکر ہو گیا، کہتے ہیں نا جی، تو یہ ایسی ڈٹائی ہے۔ لیکن ہم نے بات کرنی حجت کے ساتھ، مانے تمہاری مرضی نہ مانو تمہاری مرضی، ٹھیک ہے، ہم نے بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ۔ فتاوی نظیریہ جلد نمبر 1 صفحہ 441، رفعیدین کرو، نہیں ہوتی نماز ضروری کرو، یہ لکھتے ہیں، پہلے نہیں لکھا مستحب ہے، یہ لکھتے ہیں الجواب۔ کسی نے پوچھا ان سے کیا فرماتے علماء دین، کیا فرماتے ہیں علماء دین نماز میں رفعیدین کرنا اور تینوں جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہنا کیا درست ہے؟ جواب، اہل حدیثوں کے مولوی امام جواب دیتے، جواب علماء حقانی، علماء یعنی اہل حق، علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں اٹھتے وقت رفعیدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں۔ لڑنا جھگڑنا، اب ذرا پڑھیں، یہی لکھا نا لڑنا جھگڑنا، زور سے پڑھو ذرا، زور سے پڑھو، انگلی رکھو ذرا، زور سے پڑھ۔ ٹھیک ہے، میں نے نہیں پڑھا، انہوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفعیدین میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں۔ اس علاقے میں یہ پمفلیٹ بانٹ کے سنی مسلمانوں کو وابی بنا رہے ہیں، اور میں ان نادانوں سے کہہ رہا ہوں، نادان مسلمان اپنا ایمان بچا، تو نے تو نماز میں وعدہ کیا تھا سچوں کے پیچھے چلے گا، کن کے پیچھے چل رہا ہے میرا بھائی؟ تھوڑی عبرت کے ناخن لے لے یار۔ تجھے یہ حدیث کی تعداد بتاتے 50، تو میں نے تو کو بتا دیا 50 کہ وہ 50 کی حیثیت کیا ہے۔ اگر یہ 50 تھے تو اس نے مستحب کیوں لکھا؟ ایک بات۔ دوسری بات میرے دوستوں یہاں پر ذرا سماعت فرمائیے، بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے کہ یہ موضوع لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے۔ بولے یہ موضوع لڑنے جھگڑنے کا، یہاں ضرورت تھی اس لیے میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے، ورنہ یہ موضوع لڑنے جھگڑنے کا۔ اب دیکھیں آگے کیا لکھتا ہے، اور نہ کرنا دونوں ثابت ہے، کرنا اور نہ کرنا، زور سے بولو، کرنا اور نہ کرنا، اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں، دونوں طرح کے دلائل موجود۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے جناب، اس نے تو واضح طور پر اس بات کو ذکر کر دیا کہ لڑنا جھگڑنا بھی تعصب ہے اور دونوں جگہ پر دلائل موجود ہیں، تو اب جب دونوں جگہ پر اگر گارڈن کے سنی حنفی مسلمان جو دعوت اسلامی یا جناب ان سنیوں کے ساتھ جڑ کر رفعیدین نہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے پاس بھی تو دلیل تھی بقول تیرے مولوی کے، تو نے ان کو رفعیدین کے چکر میں وہابی بنایا۔ آج یہ رفعیدین کا مسئلہ کر رہا ہے، کل ان کو 11ویں کا منکر کرے گا، 12ویں کا منکر کرے گا، یا رسول اللہ کا منکر بنائے گا، غوث اعظم کا منکر بنائے گا، پھر پکا وہابی بنائے گا۔ میرے دوست اور میرے نادان سنی دیکھ، ان کے گھر کے ہی مولوی نے کہا یہ بات، ان کے گھر کے مولوی، اگر یہ غلط ہے تو ان کو بول اس کو لکھ کے کافر ہے، لیکن یہ بہت بڑا گمراہ۔ کل امت اخبار جو تمہارے باپ کا اخبار ہے اس میں خبر دو کہ جناب یہ نذیر احمد دہلوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ بہت بڑا خبیث اور بدبخت گزرا تھا، لکھ دو اس کو، لیکن نہیں لکھتے تم، اس لیے کہ تمہارا اپنا ہے، تم نے چھاپا ہے، کوئی ہم نے تو نہیں چھاپا۔ اور اس نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ یہ فروعی مسئلہ ہے، یہ فروعی مسئلہ ہے، لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے۔ اور ایک بات بڑی اچھی کی ہے اس نے، ٹھیک کی ہے، دیانت سے کی ہے، ہمارا مخالف ہے لیکن جو بات سچ ہے اس میں بندے کو تحقیق کے طور پر اعتماد اور ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب کہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں، تو دونوں طرف دلائل موجود ہیں، دونوں طرف دلائل، بولو دونوں طرف دلائل۔ اب ابن حزم ظاہری، ابن حزم جو ان کا سب سے اوپر کا عالم ہے، وہ کیا لکھتا ہے ذرا غور سے سنیں یار، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ وہ لکھتا فلما صح انہ علیہ السلام کانا یرفع فی کل حفص، اور صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اپنا مذہب لکھتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے اور ہر رکن میں سرکار رفعیدین کرتے تھے، تکبیرات الاحرام ولا یرفع کانا کل ذلک مباحا لا فرضا، سرکار سے رفعیدین کرنا بھی ثابت ہے، نہ بھی ثابت ہے، اور یہ ساری چیزیں مباح ہیں، فرض نہیں ہیں۔ لنا ان نصلی کذالک فإن رفعنا صلینا کما کان رسول اللہ یصلی، لہذا رفعیدین بھی ثابت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں جیسے رسول اللہ نے پڑھی رفعیدین کر کے، کیونکہ وہ خود وہابی ہے نا،
آگے کیا لکھتا ہے؟ کہتا وَإِن لَمْ نَرْفَعْ، اور ہم رفع یدین نہ کرے، فقد صلینا کما کان رسول اللہ، اس لیے کہ رفع یدین نہ کر کے بھی رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے. دیکھ رہے آپ، رفع یدین نہ کر کے بھی رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے. تو کتنے پر فتوا لگاؤ گے؟ ابھی تو 3 ہوئے ہیں. ابھی تو بولو کتنے ہوئے؟ اہل حدیث کا مذہب 1 اور فتاوی نظریہ 2، المحلہ یا المحلی، جس اعتبار سے اس اعراب کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، ترکیب کے اعتبار سے معنی بدلے گا اس کا، بار آثار. اور یہ مستند ترین کتاب ہے، مستند ترین کتاب ہے. اور اس میں ابن حزم ظاہری، جنہوں نے غیر مقلد مذہب کو پروان چڑھایا، انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے سے نماز پڑھیں. رفع یدین کرنا بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے اور نہ کرنا بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے. میرے نادان سنی، تو جن کے چکر میں پھنس رہا ہے تو دیکھ یہ خود اس سے جان چھڑا رہے ہیں. اور تو کیوں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن رہا ہے؟ اب ذرا سنیے مزید. اسماعیل دہلوی کو تو سب جانتے ہیں نا؟ بولو. یہ تو پکا وابی تھا، ان کا پیر تھا، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں مرزا حیرت دہلوی، مرزا حیرت دہلوی، جس کی مستند کتاب ہے، تاریخ کی اردو بازار سے آپ لے سکتے ہیں، حیات طیبہ. حیات طیبہ صفحہ نمبر 445 میں یہ حوالہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مولانا شہید نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی شخص رفع یدین نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. جو رفع یدین، اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ طرفین، دونوں طرف سے دلائل اس مسئلے میں قوی ہیں. اس سے زیادہ فیصلہ کرنا اور کون سا منصف مزاجی ہوگی. تو اسماعیل دہلوی بھی یہ کہتا تھا کہ دونوں طرف دلائل قوی ہیں. دونوں طرف دلائل، توجہ سے بولے، دونوں طرف دلائل. تو دونوں طرف دلائل، ابھی میں اور مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ تھوڑا سردست آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں نے ذرا حدیث سے پہلے یہ حوالے پڑھے. اب ذرا حدیث کی طرف آتا ہوں. تو آپ دیکھیں، ایک کہہ رہا ہے مستحب ہے، ایک کہہ رہا ہے جناب لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے. دونوں طرف دلائل ہے. ابن حزم کہتا ہے کہ جناب ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیں. رسول اللہ نے رفع یدین کر کے بھی نماز پڑھی ہے اور رفع یدین چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے. اور اسماعیل دہلوی حیات طیبہ، مرزا حیرت دہلوی لکھتا ہے کہ اس مسئلے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، طرفین کے پاس مضبوط دلائل ہے. تو میرے دوست، میرے سنی مسلمان، جب یہ مسئلہ ان کے نزدیک بھی ایسا ہے کہ جو نہ کرے وہ بھی حق پر ہے، تو تجھے کیا ضرورت ہے کہ غوث اعظم کا دامن چھوڑ کے تو ادھر بھاگ رہا ہے؟ تجھے کیا ہوا میرے مسلمان بھائی؟ میں تنقید نہیں کر رہا، میرا دل تیرے لیے رو رہا ہے. جناب افروز ماؤنٹ امریکہ، السلام علیکم. آپ کے ہمیں 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر. آپ کا سوال یہ ہے کہ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقے میں رفع یدین بھی ہے، تو ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ حدیث سے بتائیں. افروز صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے اس میں تدریجی عمل تھا. بتدریج دین مکمل ہوا، یہاں تک کہ 23 سال تک تقریباً قرآن مجید نازل ہوا. اور ایک قول کے مطابق جب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم انکاری نہیں کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا، بلکہ آپ نے رفع یدین کیا اور اس کے بعد میں اسے ترک کر دیا. مثلا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلم شریف میں کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ رفع یدین کر رہے. حضور علیہ السلام نے رفع یدین کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا، یہ تم کیا گھوڑے کی طریقے سے دم ہلا رہے، نماز کو سکون کے ساتھ پڑھا کرو. ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے رفع یدین منسوخ ہو گیا. ہر چند کے امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی ہے کہ رفع یدین کیا جائے، لیکن ہمارے امام اس کو اس حدیث سے منسوخ مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رفع یدین کرنے سے منع کر دیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اب آئیے، آپ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی،
انہوں نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی نماز پڑھ کر بتاؤں جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیے گویا۔ تو آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، جب پوری نماز پڑھ چکے تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب نماز شروع کی تو ایک ہی مرتبہ رفع دین کیا، یعنی تکبیر تحریمہ کرتے وقت اپنے ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد پوری نماز میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اور اس کے بعد فرمایا نماز پڑھنے کے بعد یہ تھی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام ترمذی نے لکھا کہ دیکھیے جب یہ حدیث نقل کی، اور اس حدیث میں کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا عبداللہ ابن مسعود کے اس فعل کو دیکھ کر کہ آپ نے رفع دین نہیں کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو رفع دین کرتے، تو اس لیے ہمارے یہاں رفع دین منسوخ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس حدیث سے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نماز پڑھ کر صحابہ کرام کو بتائی، اور وہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تھی نماز۔ اس کے متعلق اگر آپ بہت کچھ جاننا چاہیں تو ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین تھے مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب جال حق کا دوسرا حصہ مطالعہ فرمائیے جس میں یہ ساری بحث موجود ہے۔ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اہل سنت و جماعت بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں مگر حدیث میں اس طرح کی بات نہیں، برائے مہربانی وضاحت فرمائی۔ محترم افروز صاحب، ذہن میں پہلے یہ بات رہے کہ کیا ہم وہی کام کرتے ہیں جو حدیث میں ہے؟ حدیث کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، ہزاروں ایسے کام ہیں جو حدیث شریف سے ثابت نہ ہو لیکن میں اور آپ کرتے۔ حدیث شریف میں خود مشکات ہی میں باب الاعتصام میں یہ حدیث موجود ہے کہ کوئی اچھا یا نیا طریقہ اگر کوئی نکالے اور وہ اگر شریعت سے متضاد نہ ہو، اس میں اگر کوئی بھلائی ہو تو اس کے نئے کام کے کرنے میں حرج نہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالے اور وہ نئی بات اگر بری ہے تو اس پر عمل کرنے والے کو گناہ ہوگا اور جس نکالنے والے کو بھی گناہ ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جس نے ہمارے دین میں اچھا طریقہ نکالا تو اسے بھی ثواب ہوگا، اور اس پر عمل کرنے والے جو ہیں ان کو بھی اس پر ثواب ہوگا۔ باب الاعتصام میں اس قسم کی کئی حدیثیں موجود ہیں، مشکات شریف کے بالکل اوائل ہی میں یہ بات معلوم ہوا کہ کوئی اچھا کام اگر وضع کیا جائے اور وہ شریعت کے منافی نہ ہو اور متصادم نہ ہو کسی حدیث سے تو ایسے کام کے کرنے میں حرج نہیں۔ مثلا میں اس کی ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ گئی، مدینہ منورہ میں کافی رش ہو گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ سے پہلے ایک اذان اور جاری کی تاکہ لوگ تیار ہو کر اور مسجد میں آ جائیں، اور وہ جو خطبے کی اذان ہوتی ان اذان سے اذان خطبے تک وہ مسجد میں پہنچ جائیں۔ مجھے بتائیے کیا یہ نیا طریقہ نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت کھڑی کی، جبکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دو مرتبہ تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد صحابہ کرام انتظار کرتے رہے مگر پھر آپ تراویح کے لیے نہیں آئے۔ صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے اس کو ترک کر دیا کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کھڑی کی اور فرما دیکھو یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعت کی دو قسمیں، ایک اچھی اور ایک سیئہ یعنی برائی۔ بزرگان دین کے عرس میں ہوتا کیا؟ اگر کھیل تماشا شریعت کے خلاف کوئی امور اگر پائے جائیں اس کی ہم تائید نہیں کرتے، وہ یقیناً نہ جائے، لیکن اس میں قرآن خوانی ہوتی ہے، ایک جلسہ منعقد ہوتا ہے اور اس کے بعد صاحب عرس کے فضائل ان کی زندگی جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کی زندگی کو سن کر ان کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کریں۔ یہ ہماری غرض و غایت عرس سے متعلق ہے۔ ایک اور جملہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اسے عرس کیوں کہا جاتا ہے۔ باب اثبات عذاب قبر، یہ باب ہے، مشکات شریف میں حدیث موجود، اور اس تمام حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے اس سے تین سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟
वो मैयत ये कहेगी रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। फिर पूछा जाएगा माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या? वो कहेगा दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। फिर उसके बाद उससे तीसरा सवाल क्या होता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम को दिखाकर उससे सवाल होता है, हुजूर हर मैयत की कब्र में जलवागर होते हैं और फरिश्ता उनसे कहता माँ कुंता तकुल फी हक़ हाज़र रजुल, तू बता ये कब्र में जो खड़े हुए हैं सामने, इस शख्स के बारे में तू क्या कहता? अगर वो मोमिन मुसलमान होगा कहेगा हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक रिवायत में है कि जब वो हुजूर को पहचान जाएगा तो फरिश्ते उससे कहेंगे नम कनो मतिल उरूस, ए कब्र वाले तू ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है। चूंकि कोई भी अल्लाह का नेक बंदा हो रहे सवालों का जवाब दे दे तो फरिश्ता उससे कहता नम कनो मतिल उरूस, तू ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती। इसलिए बुजुर्गान दीन के यौम विसाल को उर्स से ताबीर किया जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस किस्म की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप इससे मुस्तफीद होते रहे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।